اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلی العظیم۔ ماہ سعادت و برکت و مغفرت و رحمت و ماہ تزکیہ و طہارت، ماہ قرآن، ماہ انسان سازی ہے۔ اس فرصت سے مستفید ہونے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوناگون فرصتیں اور مواقع عطا کیے ہیں و نعمتیں، کبھی کسی خاص زمانے کی صورت میں، کبھی ہدایت کے دیگر وسیلوں کی صورت میں، اور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہدایت کے تمام وسائل خدا نے ہمیں مہیا کیے ہیں۔ اگر اس میں ہم ہدایت نہ پا سکے، ہدایت لینے والے کا قصور ہے اور تقصیر۔ جس طرح قرآن نے نشاندہی کر دی ہے کہ ہم نے ہدایت سب کے لیے پیش کی ہے، لیکن اس سے بعض مستفید ہوں گے اور بعض نہیں ہوں گے۔ ہر روز آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ رمضان وہ ماہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور سورہ بقرہ میں ہی آگے چل کر یہ آیت ہے کہ ھدی للناس۔ ایک جگہ پر ہے ھدی للناس، وہ دوسری جگہ ہے ھدی للمتقین۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہدایت بن کر تمام لوگوں کے لیے آیا ہے، لیکن ہدایت حاصل متقی کریں گے۔ متقیوں کے مقابلے میں دو گروہ اور ہیں جو قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں۔ ایک کافر، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو بالکل ہدایت پانے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، قابل ہدایت نہیں رہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ہلاک شدگان میں سے ہیں۔ اور مغضوب و مبغوض خدا ہیں، ان پر خدا کا غضب بھی ہے اور خدا کے قہر کا بھی شکار ہوں گے۔ یہ دوسرا طبقہ منافق ہیں، جو دل سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن دل سے قرآن کی ہدایت مانتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بیمار ہیں اور ان کی بیماری میں خدا اضافہ کر دے گا اور بڑھا دیتا ہے خدا ان کی بیماری کو۔ کفار اس وجہ سے ہدایت نہیں پائیں گے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، شقی ہو گئے ہیں، اور سخت دلوں پر واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، ہدایت اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ان تین گروہوں میں سے فقط متقی ہیں جو قرآن سے بہرمند ہو سکتے ہیں، قرآن سے ہدایت پاتے ہیں و پا سکتے ہیں۔ متقین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نرم دل ہیں۔ نرم دل اردو میں اس کو کہتے ہیں جس کا رویہ لوگوں کے ساتھ نرم ہو، آرام سے بولتا ہو، بات سنتا ہو، اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی احوال پرسی کرتا ہو، اس کی مدد کرتا ہو، تعاون کرتا ہو۔ اردو میں نرم دل اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نرم دل ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، امداد کرتا ہے۔ قرآن میں نرم دل اسے نہیں کہتے۔ قرآن میں نرم دل اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر اثر ہو، ہدایت کا اثر ہو، جو بات اسے سمجھائی جائے اس کا اثر لے دل کے اوپر۔ اگر دل پر اثر نہ ہو، یہ دل سخت ہے۔ ہدایت قبول کرے تو دل نرم ہے۔ قرآن کا نرم دل اور ہے، اور اردو زبان میں، ہندی زبان میں یا ہندی ماحول میں نرم دل کسی اور کو کہتے ہیں۔ قرآن کے بقول جو نرم دل نہیں ہیں وہ ممکن ہے لوگوں کی مدد کرتے ہوں، لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ انہیں سمجھاؤ اور سمجھانے کے بعد بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پہلے تھے، دیوار کی طرح، ایک بے جان شے کی طرح ہیں۔ انہیں بتاؤ تو بھی ویسے ہی ہیں، نہ بتاؤ تو بھی ویسے ہی ہیں، چونکہ دل سخت ہے، ان کے اثر نہیں لیتے۔ دل کی نرمی کا معنی ہے دل اثر لے، قبول کرے، اور بہترین انسان وہ ہے جس کا دل قبول کرے، حق کو قبول کرے، ہدایت کو مانے، تسلیم کرے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، اور میں اس درست بات کے سامنے تسلیم ہوں۔ درست بات کے سامنے تسلیم ہونے والا مسلمان ہے۔ مسلم تسلیم ہونے سے ہے، مان لینے سے ہے، جو ہٹ دھرم نہیں ہوتا، ضد نہیں کرتا، اڑیل نہیں ہوتا، لجوج نہیں ہوتا، الاد نہیں ہوتا۔ یہ صفات جو بنی اسرائیل کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں۔ دل کو سخت کرنے والی چیزیں جس سے دل اثر لینا چھوڑ دیتا ہے، ایک تمسخر ہے۔ زیادہ مزاحیہ حالت میں رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ مزاحیہ حالت انسان اکثر اپنے اوپر طاری رکھے، تمسخر آمیز حالت بنائے، اپنی جوکر بنا رہے، ہمیشہ اس کا کام ہنسنا اور ہنسانا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے، یہ بہت کم ہدایت سنتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، جو شخص زیادہ موسیقی سنتا ہے، غنا کرتا ہے، ترنم اکثر اس فضا میں رہتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ لہو اور لعب میں جو مشغول رہتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص، اس کا دل سخت ہوتا ہے جو زیادہ نامحرم کے ساتھ رہے۔ مرد ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ رہے، اور اگر عورت ہے نامحرم مردوں میں رہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان پر واعظ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو ماں باپ کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، بلکہ الٹا ماں باپ کو بقول اکبر الہ آبادی کے یا نذیر اکبر آبادی کے کہ ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کو کہتے ہیں یہ خبتی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اس وجہ سے کہ غلط ماحول میں رہتے ہیں۔ غلط ماحول انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اس طبقے کو جب فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، بڑی آسانی سے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔
ایک رمضان نہیں بلکہ 100 رمضان بھی اس کی زندگی میں آئیں اور گزر جائیں، یہ اسے حاصل نہیں کرتا، کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کتنی بہاریں آتی ہیں اور بنجر زمینوں میں کچھ بھی نہیں اگتا، سنگلاخ زمینوں میں، ریتلی زمینوں میں کچھ بھی نہیں اگتا، جبکہ بہار آتی ہے اور زمین کا ہر حصہ سبزہ اگاتا ہے، لیکن چٹانوں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، پتھریلی زمینوں میں کچھ بھی نہیں اگتا، اس لیے کہ بہار میں بھی ان کے اندر کچھ اگانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہی حال اس سخت دل انسان کا ہے جو ماہ رمضان میں بھی کچھ قبول نہیں کرتا، اور ظاہر ہے جب قبول نہیں کرتا تو انجام بھی نہیں دیتا۔ جب کسی بات کو سنتا نہیں ہے، اپناتا نہیں ہے، انجام بھی نہیں دیتا، اس سے توقع نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان میں عبادت خدا کرے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جو اسے پاک کرے، بہتر کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ اس فرصت میں آپ عزیزوں کو اور ہم سب کو ایک غنیمت فرصت نصیب ہوئی ہے دین کو سمجھنے کی، تعلیم کی، جو انبیاء کا طریقہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ یزکیہم، تزکیہ، تطہیر و تعلیم کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم لینی ہے اور تزکیہ و تطہیر اپنی شخصیت بنانی ہے، وہ شخصیت جو ماحول نے بنائی ہے، کلچر نے بنائی ہے، ثقافت نے بنائی ہے، جس کے اندر بہت سارے عناصر شامل ہیں جو غلط عناصر تھے جنہوں نے ہماری شخصیت بنائی۔ مجھے یاد ہے سابقہ سال جو عزیزان کارگاہ میں تھے ان کے لیے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی، اور اندازہ ہوا کہ اس مثال سے انہیں بہتر مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ امید ہے آپ بھی اس مثال سے بہتر سمجھیں گے۔ روڈ پہ کچھ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، پرانی گاڑیاں جو زیادہ استعمال ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں کھٹارا گاڑیاں۔ کچھ نئی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت، وہ چل رہی ہوتی ہیں، کسی کو آواز بھی محسوس نہیں ہوتی کہ گاڑی سٹارٹ ہے اور چل رہی ہے۔ اور کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو یہاں سے 3 کلومیٹر دور سٹارٹ کرو آواز اس کی یہاں تک آتی ہے، جیسے رکشے ہیں، عموماً کھٹارا ہیں۔ اسی طرح انسان کی شخصیت بھی ہے، کچھ لوگوں کی کھٹارا شخصیات ہے، پرسنالٹی کھٹارا ہے اس کی۔ چونکہ آپ اچھی خاصی گاڑی کسی کھوسٹ مکینک کو جا کر دیں، وہ اس گاڑی کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ اس کی بریک ٹھیک کرانے گئے، اس نے سٹیئرنگ بھی خراب کر دیا اس کا۔ آپ پنچر لگوانے گئے، اس نے پہیہ ہی خراب کر دیا، اور کوئی خرابیاں اس کے اندر لے آئے ہیں۔ ہمیں جن لوگوں سے پالا پڑتا ہے اپنے گلی محلے میں، وہ شخصیت کے غلط اور کھوسٹ مکینک ہیں، انہوں نے شخصیتیں کھٹارا بنا دی ہیں، اور کھٹارا گاڑیاں چلاتے رہنا اپنے لیے بھی تکلیف ہے، دوسروں کے لیے بھی تکلیف ہے۔ بہتر ہے اسے نئی گاڑی میں بدلا جائے۔ وہ گاڑی جو کھٹارا ہوتی ہے اسے سکریپ قرار دیا جاتا ہے، اور خارج کر کے اسے اس کی جگہ پر نئی گاڑی رکھی جاتی ہے۔ شخصیت بھی جب کھٹارا ہو جائے اسے سکریپ بنا کر کباڑ میں ڈال دیا جائے۔ کباڑیے کی شخصیت ہے، کباڑی شخصیات۔ شخصیت انسان کی عادتیں، انسان کے اوصاف، خصائل، حالات، افکار، رجحانات، شوق، ذوق، انسان کی پسند اور ناپسند، یہ انسان کی شخصیت ہے۔ یہ سارے عناصر انسان کی شخصیت کو تشخیص دیتے ہیں۔
شخصیت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. مثلا یہاں جتنے عزیزان ہیں ان سب کی پہچان ہے. ابھی جب آپ اشارہ کرتے ہیں وہ فلاں بھائی، کہتے ہیں ہاں وہ جو شور مچاتا ہے بہت، اسی صفت سے اسے پہچانتے ہیں سب. یہ اس کی شخصیت ہے، یہ اس کا تشخص ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. یا فلاں بھائی فلاں علاقے کا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ جو بہت سیریس رہتا ہے، بہت سنجیدہ ہے، وہی. سنجیدگی اس کی پہچان بن گئی ہے. بس سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ ہے، جز ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی پہچان بن گئی ہے یا بن سکتی ہے وہ آپ کی شخصیت ہے. آپ کسی اور کا نام لیتے ہیں، جوابی آپ کو جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں وہ جو بہت سست ہے، اٹھتا نہیں ہے، وہ جو بہت شور مچاتا ہے. شور مچانا، سست ہونا، نہ اٹھنا، بے نظم ہونا انسان کی شخصیتیں ہیں، ہماری پہچان ہیں. یہ صفات، یہ اعمال، یہ عادتیں پہچان ہیں. اس وجہ سے ان کو شخصیت کہتے ہیں، یہ شخصیت کا حصہ ہے. اگر ایسی عادتیں ہیں ہمارے اندر جنہوں نے ہماری شخصیت کو ناکارہ بنا دیا ہے، کھٹارا بنا دیا ہے، اس شخصیت کو کباڑ خانے میں ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ کباڑ خانے کی شخصیت ہے. یہ شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک اچھے ماحول میں لا کے دکھایا جائے. جس طرح انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، جہاں ہر چیز نئی ہو وہاں کھٹارا چیز لے کر آ جائے اپنی، شرمندہ ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے. خوبصورت چیزوں کے اندر کباڑ کا مال لانا باعث شرمساری ہے. جہاں باقیوں نے اپنی شخصیات بہت اچھی بنا لی ہیں، ایک آدمی اپنی کباڑ والی شخصیت لے کر آتا ہے اور وہ بھی پیش کرتا ہے وہاں، اور اس کا مظاہرہ بھی کرتا ہے کہ میں کباڑی شخصیت رکھتا ہوں، میں رف شخصیت رکھتا ہوں، ایک کچرا شخصیت رکھتا ہوں اور نامناسب شخصیت کا مالک ہوں. اس کے لیے باعث شرمندگی ہے، اسے شرمسار ہونا چاہیے. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تبدیل کریں شخصیت کو. ہم کباڑ کی شخصیت کو ختم کرنا، کھٹارا شخصیت کو ہٹانا، وہ عادتیں نامناسب و ناگوار اپنے اندر سے ختم کرنا اور اس کی جگہ پر نئی شخصیت بنانا، الہی شخصیت بنانا. ایسی شخصیت جس کو قرآن کہتا ہے راضیتاً مرضیہ، وہ شخصیت جس سے خدا راضی ہو، وہ شخصیت جو خدا سے راضی ہو. یا دوسری آیت میں ہے یحبہم و یحبون، وہ شخصیت جسے خدا پسند کرتا ہے اور وہ شخصیت جو خدا کو پسند کرتی ہے. محب بھی ہے اور محبوب بھی. ایسی شخصیت بنانا یہ تزکیہ ہے، تربیت ہے. تربیت کرتب سکھانے کو نہیں کہتے. بعض اوقات انسان کو کوئی اچھے کرتب سکھا دیے جاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں یہ تربیت ہو رہی ہے. یہ تربیتی کیمپ ہے یا تربیتی ورکشاپ ہے یا تربیتی کارگاہ ہے. کرتب سکھانا تربیت نہیں ہے، رٹے لگانا تربیت نہیں ہے. شخصیت بنانا تربیت ہے. شخصیت بنانے کے لیے نئی عمارت، خوبصورت عمارت اور بلند عمارت بنانے کے لیے، مضبوط پکی عمارت بنانے کے لیے پرانی عمارت، کھوسٹ عمارت گرانا ضروری ہے. ملا رومی کا شعر بھی ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے کہ ہن بدھن، کہ اے فرد، اے مسلمان آگاہ رہو، اے جوان جان لو کہ جب بھی کسی چیز کو تعمیر کیا جاتا ہے، نیا بنایا جاتا ہے، پہلی کہنہ عمارت کو ویران کیا جاتا ہے، وہ ملبہ ہٹایا جاتا ہے اور اسے ہٹا کر بہت دور شہر سے باہر پھینک کر آتے ہیں پرانی عمارت کا ملبہ، تاکہ زمین خالی ہو اور اس خالی زمین پر نئی عمارت قائم کی جا سکے. تزکیہ اسی کا کہتے ہیں، پرانا ملبہ گرانا، ہٹانا اور اس کو دور پھینکنا اور اس کی جگہ پر الہی
پسندیدہ مرضیہ اور ایسی شخصیت جو محبوب خدا ہو، خدا اس کو پسند کرتا ہو. یحبہم و یحبونا، سورہ مائدہ میں ہے. اللہ تعالی جب دیکھتا ہے کہ ایک قوم، ایک نسل مسخرہ بن گئی ہے، غیر سنجیدہ ہے، میدان دین کا خالی چھوڑ دیا ہے، انہیں خدا ہٹا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا، پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تمہیں ہٹا کے باہر کر دیا جائے گا، تمہیں مارکیٹوں میں بھیج دیا جائے گا، بازاروں میں بھیج دیا جائے گا، کلبوں میں بھیج دیا جائے گا، اور اس جگہ پر جو تمہارے شایع نشان ہیں، اور تمہارے بجائے خدا ایک اور نسل لے کر آئے گا، ایک اور قوم لے کر آئے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ، خدا ایک اور قوم لے آئے گا. اس قوم کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے اور اللہ انہیں چاہتا ہوگا. ان کا رابطہ آپس میں محبت کا رابطہ ہوگا، خدا کو چاہنے والے اور جنہیں خدا چاہتا ہو. جو لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، خداوند تعالیٰ انہیں اپنے میدان دین سے ہٹا دیتا ہے. روایت دعا ہے، دعائے ابی حمزہ سمالی میں ہے، امام چہارم. یہ دعا امام سید ساجدین علیہ السلام سے ہے. ابی حمزہ اس کے راوی ہیں اس روایت کے. اس روایت میں دعا میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے دعا کا، عبادت کا، نماز کا، خدا کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس وقت اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اور شرارت مستی کا خیال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. عین اس وقت جب انسان عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، نماز کے لیے، دعا کے لیے تیار ہوتا ہے، یا دوسرے دعا کے لیے تیار ہیں اور یہ شرارت کی حالت میں ہے، مستی کی حالت میں ہے، غیر سنجیدہ پن اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ عین دعا کے موقع پر، عین اس وقت کیوں انسان پر سستی طاری ہو جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، تھکاوٹ آ جاتی ہے، دل کے اندر بے میلی آ جاتی ہے. عین عبادت کے وقت، عین دعا کے وقت، اثناء دعا میں جب دوسرے سب دعا میں مصروف رہتے ہیں اور دل سے لگن سے دعا پڑھتے ہیں، اس آدمی کے اندر کیوں یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس کی ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ خدا اس انسان کی دعا چاہتا ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں کرتا. یہ اتنا قابل نفرت ہے، اتنا مبغوض ہے، اتنا گھٹیا ہے، اس کا دل اتنا ناپاک ہے اور زبان اس کی اتنی ناپاک ہے کہ خدا چاہتا نہیں ہے کہ اللہ کا نام اس کی زبان سے ادا ہو. اس لیے جب یہ ارادہ کرتا ہے بظاہر دعا میں جسمانی طور پر بیٹھنے کا، اس کو شرارتیں سوجتی ہیں، اس پر سستی آ جاتی ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، اس پر نحوست آ جاتی ہے، اس میں تمسخر کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. یہ حالتیں خدا اس لیے اس کے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ یہ نہ کرے، اللہ کا نام ہی نہ لے. یہ کیوں نہ لے؟ چونکہ ناپاک زبان ہے اس کی، ناپاک دل ہے اس کا، اور اللہ کا نام پاک ہے. یہ ایک طرح کی سزا ہے ایک انسان کو کہ باقی کسی حالت میں نیند نہیں آتی، دعا میں نیند آ جاتی ہے. محروم رکھنے کے لیے اسے ایک بہانہ ہے. یہ دعائے امام چہارم میں ہے. امام چہارم متوجہ کر رہے ہیں
کہ اگر آپ پر یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں نماز کے اثناء میں یا دعا میں، یہ خطرناک علامتیں ہیں، خطرناک سگنل ہیں، یہ ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں آپ۔ یہ علامتیں ہیں، سگنل ہیں کہ یہ انسان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول انسان نہیں ہے، اس کی شخصیت خدا کے لیے پسندیدہ شخصیت نہیں ہے۔ البتہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ یہ نیند سستی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس سستی کی، چونکہ دل تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے انسان کا۔ ایک وجہ دیگر وجوہات کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو خدا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ یحبہم و یحبون میں سے نہیں ہے، بلکہ مغضوب علیہم میں سے ہے، ضالین میں سے ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمیں راستہ بتا، لیکن مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہو، ضالین کا راستہ نہ ہو، بلکہ منعم علیہم کا راستہ ہو، جن پر تیرا انعام ہے، جن کے ساتھ تیری محبت ہے، جو تیرے بندے ہیں، جنہیں تو چاہتا ہے، جنہیں تو پسند کرتا ہے، ان کا راستہ ہمیں بتا، ورنہ راستے بہت ہیں۔ ان منعم علیہم میں سے جن کا انسان دعا میں اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، طلب کرتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے ہمیں صراط بتا، راستہ بتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مغضوب علیہم کا راستہ نہ ہو، ضالین کا راستہ نہ ہو، یعنی گمراہ اور خدا کے غضب کا جو شکار ہیں ان کا راستہ نہ ہو، ان کا راستہ ہو جن پر تو نے انعام کیا ہے، منعم علیہم ہیں۔ منعم علیہم میں سے آج کے زمانے میں ضروری ہے یہ ہر انسان کے لیے کہ آج منعم علیہم کا راستہ کون ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ منعم علیہ یعنی جن پر اللہ کا انعام ہے، ان میں سب سے اعلیٰ ترین مصادیق اس کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یہ منعم علیہم کا مسلم یقینی مصداق ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات نازل کیے ہیں، اور انہوں نے جو راستہ بتایا ہے وہ درست راستہ ہے، حق راستہ ہے، لیکن یہ راستہ انبیاء سے یہاں تک ہم تک اس نسل تک جو پہنچا ہے تو وہ بھی منعم علیہم کے ذریعے پہنچنا چاہیے، مغضوب علیہم کے ذریعے نہ پہنچے۔ راہ کی تلاش میں یہ صفت تشخیص دینا ضروری ہے کہ یہ راستہ جس پر میں جا رہا ہوں یہ کس کا راستہ ہے، منعم علیہم کا ہے یا مغضوب علیہم کا ہے۔ جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ بھی کبھی بھی اپنے راستے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ مغضوب راستہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم ہی ہیں، منعم علیہ ہم ہیں اور ہمارا راستہ ہی وہ راستہ ہے، جیسے خدا نے منعم علیہم کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا ہے، جو تیرے غضب کا شکار ہے۔ ہر زمانے میں لوگ کسی کے کہنے پر کوئی راستہ اپناتے ہیں، انبیاء سے خود ملاقات نہیں ہوتی، ائمہ سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی۔ جو دعویٰ کرتا ہے میں انبیاء سے ملتا ہوں، ائمہ سے ملتا ہوں، اسے فوراً اسپتال لے جائیں، ذہنی مریض ہے یہ۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں زیارت کرتا ہوں، روز ایک نبی سے ملتا ہوں، رات کو سوتا ہوں انبیاء سے ملتا ہوں، دن کو سوتا ہوں ائمہ سے ملتا ہوں، اسے فوراً کسی نفسیاتی اسپتال میں پہنچائیں، اس کا تعادل توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہیں بہت سارے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، انہیں نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ استنجے کا طریقہ آتا ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، اور روز ملاقات ہوتی ہے انبیاء سے اور ائمہ سے۔ ایسے ٹھگ بہت ہیں، چونکہ پاکستانی قوم کی یہ خوبی ہے
کہ اس کو جلدی ٹھگا جا سکتا ہے. دکاندار بھی ٹھگ لیتا ہے، رکشہ ڈرائیور بھی ٹھگ لیتا ہے، اس کو سیاستدان بھی ٹھگ لیتا ہے، اس کو مذہبی امام بھی ٹھگ لیتا ہے. بہت جلدی ٹھگی جا سکتی ہے یہ قوم. اس لیے ٹھگ طبقہ جگہ جگہ بیٹھا ہوا ہے. عامل، پروفیسر، نجومی، کالے علم کے ماہر، جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کی مشکلات حل کر رہے ہیں اور سارے گرہنوں کو تباہ کر رہے ہیں. اس طرح کے ٹھگ زیادہ ہیں. یہ ٹھگ دعوے کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، فلاں امام سے ہوتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں، بیداری میں دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوتے، واقعاً خواب میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں جس میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم معصومین سے مل رہے ہیں. یہ بھی بیماری کی ایک علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، ائمہ کو منصوب کیا انسان کی ہدایت کے لیے، ہدایت بشر کے لیے ان کو منصوب کیا. وہ ہدایت کر کے بھی گئے ہیں اور اپنی ہدایت چھوڑ کر بھی گئے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، اور اپنی ہدایت کے راستے کے وارث مقرر کر کے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت آپ تک پہنچے گی. انہی راستوں سے ان کی ہدایت ہم نے اخذ کرنی ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی سے یا دین سیکھ رہا ہے یا دنیاوی امور لے رہا ہے، رہنمائی لے رہا ہے. رہنمائی لینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ الذین انعمت علیہم میں سے ہے یا الذین غضبت علیہم میں سے ہے. یہ کس طبقے کا حصہ ہے؟ جن پر خدا کا غضب ہے وہ مغضوب ہیں ان میں سے ہے، یا جن پر خدا کا انعام ہے ان میں سے ہیں. آج کے زمانے میں اگر آج کا مسلمان و بالخصوص شیعہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم اگر اپنانا چاہتا ہے کہ وہی نجات کا راستہ ہے، ایک راستہ ان انعمت علیہم کا ایک مصداق اتباع ائمہ میں اور شاگردی ائمہ میں اور پیروی ائمہ میں، وہ امام خمینی کا راستہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہ. امام خمینی ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام کھیت، مربے، جاگیریں، جنگلات، پوسٹیں، یہ نہیں ہیں انعامات خدا. اللہ کا انعام انبیاء پر ہے، اور انبیاء جاگیردار نہیں ہوتے تھے. اتفاقاً کوئی نبی جاگیردار نہیں ہے، ایک نبی کی بھی جاگیر نہیں تھی. مربوں کا مالک ہو، کھیتوں کا مالک ہو، ایک نبی بھی ایسے نہیں تھے. کوئی امام جاگیردار نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کل زمین جو ہمارے پاس تھی جس سے ہم استفادہ کر رہے تھے وہ فدق تھا جو رسول اللہ نے دیا تھا ہمیں. یہ زمین یہودیوں کی تھی اور یہود نے تسلیم ہو گئے رسول اللہ کے سامنے اور اپنا علاقہ خالی کر دیا، رسول اللہ کے حوالے کر دیا. اس میں فدق بھی تھا، یہ باغ کھجوروں کا، اور رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں ہی یہ حضرت سیدہ کو دے دیا، امیر المومنین کو دے دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سب کل جائیداد ہماری یہی باغ تھا. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے امیر المومنین کا کہ اس آسمان کے نیچے ہمارے پاس یہ کل پراپرٹی تھی، اور یہ بھی رسول اللہ نے دی تھی. چونکہ حکومت حاکم کی حیثیت سے رسول اللہ کو حق تھا اس سرزمین پہ تصرف کرنے کا، اور انہوں نے رسول اللہ نے دے دی ان ہستیوں کو. جو حکومت نے بعد میں بننے والی حکومت نے رسول اللہ کے بعد چھین لی، ان سے سلب کر لی. اس کے علاوہ کوئی زمین نہیں تھی جس میں. بعد میں امیر المومنین نے زمینیں آباد کیں، خود کچھ ایسی زمینیں آباد کی جسے کہتے ہیں نا ٹھیکے پہ لے کر آباد کیں. اصل زمین کسی اور کی تھی، اس میں پانی نہیں تھا، امیر المومنین نے کنواں کھودا، اسے آباد کیا، آباد کر کے راہ خدا میں اس کو وقف کر دیا. یا کچھ غیر آباد زمینیں تھیں، کسی کی ملکیت نہیں تھی، مدینہ کے ارد گرد، وہاں امیر المومنین دیکھتے
اچھی زمین ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہے، امیر المومنین جاتے دن رات خود اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودتے، اور زیروان بہت نیچے تھا پانی مدینہ میں، پاکستان میں پنجاب سندھ میں نزدیک ہے، چند فٹ پر پانی نکل آتا ہے، 20-30-40 فٹ پر، اور مدینہ میں شاید 100 میٹر تک بھی پانی مشکل سے نکلتا ہے، اتنا نزدیک نہیں ہے زمین کے نیچے۔ اس وقت امیر المومنین یہ کنویں کھودتے تھے اور کھود کر باغات کی آبیاری کے لیے انہیں راہ خدا میں وقف کر دیتے، یا کسی غریب کو دے دیتے کہ یہ کنواں بھی تیرا ہے، یہ اطراف کی زمین بھی تیری ہے، باغ بھی تیرا ہے، تو آباد کر اسے اور اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے استفادہ کر اسے۔ وہ علاقہ ابھی بھی علی علیہ السلام کے نام سے ہی معروف ہے، آبار علی کے نام سے ہے، بیر علی یا آبار علی۔ بیر کنویں کو کہتے ہیں، آبار جمع ہے کنویں کی، آبار علی مدینے کے باہر علاقہ ہے، اسی نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں امیر المومنین نے کثرت سے کنویں کھودے تھے اور اس زمینوں کو آباد کیا تھا۔ بعد میں کچھ زمینیں فتوحات میں آئیں جو تقسیم ہو جاتی تھیں، اس کا کچھ حصہ ملتا تھا آل رسول کو، لیکن ایسی جاگیریں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جاگیریں تھیں، اور اہل بیت، چونکہ ہمارے یہاں جاگیردار ہی بڑی شخصیات ہوتے ہیں، جاگیر نہ ہو تو اس کو کوئی سلام بھی نہیں لیتا۔ ائمہ و اہل بیت اور انبیاء جاگیروں کی وجہ سے محترم نہیں ہیں، بڑے نہیں ہیں، بلکہ کمالات کی وجہ سے، قرب الہی کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں قریب ہیں۔ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کرام کا راستہ، ائمہ ہدیٰ کا راستہ، لیکن اس راستے سے راہزن لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں، بہکا کے کسی اور راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات راستے بند کر دیتے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگ ناکا لگا کے راستہ بند کر دیتے ہیں، یہاں سے نہیں گزر سکتے، یہ ہماری گلی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں جلوس، شیعوں کے جلوس بند ہو جاتے ہیں، ایک گروہ سامنے آ جاتا ہے، ہم اپنی مسجد سے، اپنے محلے سے یہ جلوس نہیں گزرنے دیں گے۔ عام راستہ ہے، عوامی راستہ ہے، سرکاری راستہ ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن ان کی طاقت ہے، زور ہے ان کا، اور اس طاقت کے نتیجے میں بعض اوقات بند کر دیتے ہیں، حکومت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے راہوں کو بھی بعض طاقت کے زور پر، اسلحے کے زور پر، سیاست کے زور پر اللہ کی راہوں کو بند کر دیتے ہیں، جیسے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، حکمران ہیں، یہ اللہ کی راہ کو بند کر دیتے ہیں کہ آپ خدا کی راہ پہ نہیں چلنا، ہماری راہ پر چلنا ہے، تم نے جو ہم کہیں وہ کرنا ہے۔ عوام بھی ملوک کے دین پر، حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، جدھر حکمران لے جائیں وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکومتوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ راستہ بدلنے کا ایک اور خوبصورت انداز جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ البتہ موجودہ نسل کم سفر کرتی ہے پاکستان کے، ٹرین کی حالت خراب ہے بہت، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، آپ میں سے بھی بعض نے کیا ہوگا، لیکن جتنا پہلے عمومی سفر تھا ٹرین کا ویسے نہیں ہے۔ ایک اور وجہ بھی، حرج نہیں آپ اپنے ملکی مسائل سے آگاہ ہوں، کہ پاکستان مافیا کے ذریعے چل رہا ہے۔ مافیا اصطلاح ہے، مغربی اطالوی اصطلاح، اٹلی زبان کا ظاہراً لفظ ہے، اطالوی زبان کا، اور نکلا بھی ظاہراً جزیرہ سسلی سے ہے۔ سسلی اٹلی کا ایک جزیرہ ہے جہاں پر سمگلروں کا راج ہے، ایک نگری ہے، جرائم پیشہ نگری جس کو کہتے ہیں، کرائمنل، جرائم کی دنیا، جرائم کا دارالخلافہ ہے سسلی۔ خوبصورت بھی ہے بہت، اور جرائم کا اڈہ بھی ہے، جوا، قمار، شراب، ہر کام وہاں ہوتا ہے، سمگلنگ، نشہ اور ہیروئن، چرس، بھنگ تیار بھی ہوتی ہے، ساری دنیا سے وہاں
خریدی بھی جاتی ہے، پھر وہاں آگے تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ البتہ شروع ایسے ہوا تھا، آج سارا اٹلی سسلی بنا ہوا ہے اور پورا یورپ ایسے ہے۔ مافیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گروہ طاقت کے ذریعے، مالی طاقت، اسلحے کی طاقت، افرادی طاقت یا سیاسی طاقت کے ذریعے سے اپنی اجارہ داری قائم کر لے، اور اپنی اجارہ داری قائم کر کے دوسروں کو وہاں سے بھگا دے، مارے، ان کو سزائیں دے، تکلیفیں پہنچائے، ان کا مال لوٹ لے اور انہیں میدان سے باہر نکال دے۔ اس عمل کو کہتے ہیں مافیائی عمل۔ جو گروپ یہ کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مافیا ہے۔ یہ اردو میں استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن عموماً معنی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معنی ہے اس کا۔ مافیا ایسے طاقتور گروہ کو کہتے ہیں جو اسلحے کی طاقت، مالی طاقت، افرادی طاقت، ناجائز طاقت اور حکومتی طاقت یا سیاسی طاقت استعمال کر کے اپنی اجارہ داری قائم کر لے اور دوسرے لوگوں سے میدان چھین لے۔ مثلا ایک بڑا زمیندار ہے، اس کی 10 مربع ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں جن کے 10 ایکڑ ہیں۔ یہ 10 مربع کا مالک یہ نہیں چاہتا کہ یہ چھوٹے زمیندار 10 ایکڑ والے بھی یہاں اپنے کھیت اگائیں اور زراعت کریں۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ سارے اپنا اپنا ایکڑ یا بیچ کے چلے جائیں سستے داموں، مفت میں دے جائیں، یا یہ قبضہ کر لے ان پر۔ قبضہ کرنے کے لیے تھانے سے بھی مدد لیتا ہے چونکہ اس کا اثر رسوخ ہے۔ اس نے جرائم پیشہ لوگ بھی پالے ہوتے ہیں، ڈنڈے مار، لٹھ مار فورس بھی ہے اس کی، اور مقدمات بھی بناتا ہے لوگوں کے اوپر جعلی، اور اس طرح کے بہت سارے حربے استعمال کر کے چھوٹے زمینداروں کو تنگ کرتا ہے کہ تنگ آ کر یا وہ اپنے 10 ایکڑ اس کو بیچ جائیں یا چھوڑ کے بھاگ جائیں اور یہ ان پر قبضہ کر لے، اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ 10 مربع کا مالک یہ 100 مربع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اجارہ داری ہے اس کی۔ اس علاقے میں کوئی اور زمین نہ خرید سکتا ہے نہ آباد کر سکتا ہے۔ یہ مافیا ہے، یہ مربع کا مالک، یہ مافیا ہے، یہ شخص، اس کا گروپ مافیا ہے۔ اسی طرح تجارت میں فرض کر لیں کہ جیسے ابھی ہے پاکستان میں چینی شوگر مل کوئی بھی نہیں لگا سکتا، کتنا ہی کوئی پیسے والا ہو پاکستان میں چینی کا کاروبار نہیں کر سکتا، شکر کا، چونکہ شکر بنانا، چینی بنانا، اس کے اوپر ایک گروپ کا قبضہ ہے۔ ان کے پاس سیاسی طاقت ہے، ان کے پاس مالی طاقت ہے، ان کے پاس افرادی طاقت ہے، ہر طرح کی طاقت ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے انہوں نے اس کام پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ لہذا اگر کوئی مل لگائے گا، شوگر مل لگائے گا، وہ قتل ہو جائے گا، اس کی مل کو آگ لگ جائے گی، اس کے اوپر کیس بن جائیں گے، وہ جیل میں چلا جائے گا، اس طرح کی حرکتیں کریں گے، وہ نہیں بنا سکتا۔ شوگر بنانے کے لیے ایک ہی گروپ ہے پاکستان کے اندر۔ گاڑیاں امپورٹ کرنا، یہ ہر پاکستانی جس کو شوق چڑھے میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، باہر سے نئی یا پرانی گاڑیاں امپورٹ کرتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ یہ ایک خاص گروپ کے پاس ہے یہ ٹھیکہ۔ اور دوسرا، اگرچہ قانوناً اجازت ہے کوئی بھی جائے لائسنس بنا کے یہ کام کرے، لیکن جو ہی آئے گا کام کرنے، یہ طاقتور گروپ جس کی اجارہ داری ہے، یہ اس کو ایسا ستائے گا کہ اپنے وصیت نامے میں لکھ جائے گا کہ 10 نسلوں تک کوئی بھی یہ کاروبار نہ کرے۔ اس طرح پھنساتے ہیں اس کو، اس طرح ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اس کو۔ یہ مافیا ہے۔ ہر شعبہ پاکستان پورا مافیا کے کنٹرول میں ہے، حتیٰ مذہبی دنیا مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ مثلا کراچی شہر مافیا کے کنٹرول میں ہے، ایک یا چند گروپوں کا قبضہ ہے، یا الگ الگ ایریا پر قبضہ ہے، ان کا اجارہ داری ہے ان کی۔ اس علاقے میں جو کرائے پہ رہے گا وہ بھی ان کی اجازت سے رہے گا، پوچھ کے رہے گا۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر رہا، دوسرے دن اس کی یا بوری میں لاش ملے گی یا کسی نالے میں لاش ملے گی، اس کی نہیں رہ سکتا ادھر، چونکہ ان لوگوں کا اجارہ داری ہے یہاں پر۔ طاقت کے ذریعے انہوں نے اسلحے کی طاقت، مالی طاقت، سیاسی طاقت، افرادی طاقت کے ذریعے سے اپنی اجارہ داری
شہر کے اوپر قائم کی ہوئی ہے، کاروبار کے اوپر قائم کی ہوئی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں اجارہ داری ہے پاکستان میں۔ آپ ایسے چھوٹے موٹے سکول بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا سکول جو مشہور سکولوں کے لیول کا ہو یہ نہیں بنا سکتے آپ۔ قانون اجازت دیتا ہے آپ کو، لیکن جن کی اجارہ داری ہے اس کاروبار پر، سکولنگ پر، وہ نہیں بنانے دیں گے آپ کو، وہ جلدی آپ کو آؤٹ کر دیں گے، اور ایسے آؤٹ کریں گے کہ آپ نسلوں کو بھی سمجھا جائیں گے کہ یہ سکول نہ بنانا، ابھی کوئی ان کے لیول کا نہ بنانا۔ مذہبی دنیا میں اجارہ داری ہے۔ مذہبی دنیا خاص لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اور ان کی طاقت بھی ہے، حکومتوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ان کے پاس افرادی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، سرکاری طاقت ہے، لہٰذا ان کے زیر سایہ، ان کی چھتری کے نیچے اگر کوئی رہے وہ ٹھیک ہے، اسے قبول کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی چھتری کے نیچے نہ ہو، اسے میدان سے باہر نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ میدان میں داخل نہ ہو اس میں، چونکہ مذہب ہماری اجارہ داری ہے مذہب کے اوپر، ہم ٹھیکیدار ہیں اس کے، دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے یہ کام۔ اسی طرح ایک ٹرانسپورٹ مافیا ہے پاکستان میں۔ ٹرانسپورٹ مافیا جنہوں نے رکشے، اب اگرچہ غریب لوگ رکشے چلاتے ہیں لیکن ان کے مالک غریب نہیں ہیں، جس طرح گدا مافیا ہے۔ گدا مافیا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چوک پہ، چوراہے پہ، پل پہ، چرنگی پہ جو لوگ معذور لوگ ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، دیکھ کر رحم آتا ہے ان کو، یہ واقعاً غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، نادار ہیں، اور ان کی مدد کی جائے نہ۔ عزیز میں یہ یقین جان لے، ان میں سے 2% مشکل سے غریب ہوتے ہوں گے۔ یہ باقی سب گینگ ہے، باقی سب مافیا ہے، کمپنی ہے، اور جہاں یہ مانگتے ہیں یہ دکان کی طرح پراپرٹی ہے، کمرشل ایریا ہے یہ ان کا۔ چوک کا وہ حصہ جہاں گدا کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کی حیثیت ایک دکان کی ہے، مارکیٹ کی ہے، پلازے جیسی ہے۔ اگر یہاں کسی گدا نے آ کے گدائی کرنی ہے، اس کو خریدنی پڑے گی یہ جگہ، یہ چوک خریدنا پڑے گا، کئی لاکھ یا کئی ملین روپے دے کے اس کو یہ پگڑی دے کے یہ ٹھیکہ خریدنا پڑے گا جہاں کھڑے ہو کر گدائی کرنی ہے۔ ہر چوک پہ ہر آدمی گدائی نہیں کر سکتا۔ اگر یقین کرنا چاہتے ہیں، نہ آ رہا ہو یقین، آپ ویسے ایک دن تجربے کے لیے اپنا حلیہ گداؤں والا بنا کے تھوڑی دیر گاڑیوں سے مانگنا شروع کریں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ جہاں عورتیں بچے مانگ رہے ہیں وہاں آپ بھی مانگنا شروع کر دیں تجربے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے مستنڈے دائیں بائیں سے آ جائیں گے اور آ کے گزرتے ہوئے آپ کو کہہ جائیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، جان عزیز ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، ادھر مت مانگو تم۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ تیری جگہ تھوڑی ہے، پھر آپ اپنی فاتحہ پڑھ دیں۔ ایک گاڑی آئے گی، کھڑے کھڑے آپ کو ٹکر مار جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا، ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، پسلی ٹوٹ جائے گی، اتفاقاً ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا۔ باقاعدہ کمپنیاں ہیں، مافیا ہے یہ، جنہوں نے گداؤں کو کمیشن پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ 10% یا 5% گدا کو ملتا ہے، شام کو حساب ہوتا ہے، مکمل گدا کی تلاشی لی جاتی ہے، پائی پائی اس کے نیفے سے۔ گدا بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، کپڑوں کے اندر انہوں نے جوتوں کے اندر جگہیں بنائی ہوتی ہیں، یا جس علاقے میں گدائی کر رہے ہوتے ہیں درختوں کے اندر پیسے چھپائے ہوتے ہیں، اور کمپنی کے بندے مینیجر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، سپروائزر، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ شام کو ان کی الٹا لٹکا کے تلاشی لے کے سارا پیسہ ان کا نکال کے، اگر دن میں 100 روپیہ کمایا ہے 10 روپیہ اس کو دے دیتے ہیں، تیرا کمیشن ہے، دہاڑی ہے تیری، 90 روپیہ کمپنی کا ہے۔ مافیا ہے یہ، گدا بھی مافیا ہے۔ آپ کو بیرون ملک کوئی بندہ بھیجنا ہے، اس کا مافیا ہے۔ اگر ملازمت دلوانی ہے، مافیا ہے۔ کوئی کام بھی کریں گے مافیا کے ذریعے، یعنی اجارہ دار گروپ ہیں ہر کام کے اوپر۔ ان میں سے ایک ٹرانسپورٹ مافیا ہے۔ ٹرانسپورٹ مافیا جنہوں نے ٹرانسپورٹ کے اپنے وہی فرسودہ پرانے رکشے رکھے ہوئے ہیں،
ساری دنیا میں اس 21ویں صدی میں ایٹمی طاقت میں ابھی تک گدہ گاڑیاں چل رہی ہیں. ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور ابھی تک ٹرانسپورٹ میں سب سے اہم ذریعہ گدہ گاڑی ہے. اس کے بعد رکشا ہے. رکشا جو ترقی پذیر ممالک میں بننا بھی ممنوع ہے، چلنا تو دور کی بات ہے، اسے بنا بھی نہیں سکتے. اس ملک میں رکشے کی انڈسٹری نہیں لگا سکتے آپ، تجارت نہیں کر سکتے آپ. رکشا ہے، ویگنیں ہیں ان کی، بسیں ہیں ان کی. مثلا جیسے ڈیوو، یہ ایک مافیا ہے. کوئی بس سروس آپ اپنی بس خرید کے اسی روٹ پر چلائیں جہاں ڈیوو سروس چلتی ہے، آپ کی بس کو یا آگ لگ جائے گی، یا پنچر ہو جائے گی، یا ڈرائیور اغوا ہو جائے گا، یا حادثہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کی بس کھائی میں جا گرے گی، کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ، کیونکہ ادھر ڈیوو نہیں چلنا ہے. صرف یہ ایک مافیا ہے، اس کی اجارہ داری ہے، کسی اور کو نہیں چلنے دیں گے. پاکستان میں ٹرین دنیا ساری میں آج بھی بہترین ذریعہ ٹرانسپورٹ کا، تجارتی مال منتقل کرنے کے لیے اور انسانی سفر کے لیے سب سے مطمئن و بہترین ذریعہ اور سستا ذریعہ ٹرین ہے، ریلوے ہے. دنیا میں پھیل رہا ہے. بہت سارے ممالک ماہانہ ٹرین پٹڑی بچھا رہے ہیں اور نئی ٹرینیں چلا رہے ہیں. پاکستان میں یہ مسلسل سکڑ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ہر ماہ کئی کلومیٹر ٹرین کی پٹڑی غائب ہو جاتی ہے، کتنے انجن غائب ہو جاتے ہیں، کتنی بوگیاں خراب ہو جاتی ہیں. جب پاکستان بنا تھا 800 انجن تھے ان کے پاس، 800 انجن تھے جب پاکستان بنا تھا، اور آج صرف 65 انجن ہیں. باقی معلوم بھی نہیں کہاں گئے، ریکارڈ میں بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا بھاری انجن، چونکہ سارا لوہا ہے خالص، اتنا ٹنوں وزنی انجن خالص لوہا، یہ گیا کدھر ہے یہ بھی نہیں معلوم، کسی ریکارڈ میں نہیں ہے. یہ 800 انجن گئے کدھر ہیں؟ پٹڑیاں اکھاڑ لی انہوں نے. کئی علاقے پورے، مثلا چکوال ٹرین سے متصل علاقہ تھا. ابھی چکوال کے دوستان یہاں ہوں گے، نہیں ہیں تو آپ سروے کر لیں وہاں. اب کوئی ٹرین پٹڑی ہی نہیں ہے، اکھاڑ لی وہاں سے. بہت لمبا ایریا ایک پورا پٹڑی سے محروم کر دیا. بہترین ذریعہ، سالم، سستا، محفوظ سفر. اور چونکہ ایک انجن، ایک پیٹرول کی ٹنکی سے پیچھے 100 گاڑیاں اس کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں، اس لیے سستا ہے. روڈ پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں، ہر گاڑی میں ٹنکی ہے، ہر ٹنکی میں پیٹرول چاہیے. ٹرین میں 100 گاڑیاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بسیں. ٹرین کی بوگی 2 بسوں 3 بسوں کے برابر ہے. 100 بس آگے پیچھے جڑی ہوئی ہے، ایک پیٹرول کی ٹنکی چاہیے بس. ایک پیٹرول کی ٹنکی سے 100 بس چلتی ہے. انرجی بچانے کا بھی بہترین طریقہ ہے. حادثے نہیں ہوتے اس میں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. یہ مافیا کی وجہ سے ناکارآمد اور بالکل ایک فیل ادارہ. لہذا نسل جوان میں سے شاید ہی کوئی بہت مجبوراً ٹرین پہ بیٹھ جائے، ورنہ ترجیح دیتے ہیں بسوں پہ سفر کریں، چونکہ مافیا نے ٹرین چلنے نہیں دیا. خوب یہ آپ کی ملکی حالت بتائیے تاکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ ملک حکومتوں کے اختیار میں نہیں ہے، ملک مافیا کے اختیار میں ہے، ہر شعبہ اس کا. اور آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی مافیائی گروپ کے زیر اثر ہوں گے، یا تعلیم میں، مذہب میں، سیاست میں، کاروبار میں، کسی نہ کسی مافیائی گروپ کے زیر سایہ آپ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹرین میں سفر اس لیے کم ہوتا ہے، عرض کیا کہ مافیائی ماحول کی وجہ سے کم ہوتا ہے، لیکن اچھا ہے ایک دفعہ زندگی میں ضرور بیٹھیں، تجربے کے لیے، ایڈونچر کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے ٹرین میں بیٹھنے کی لذت کیا ہے. ٹرین میں ایک عمل انجام پاتا ہے اور وہ ٹرین کا راستہ بدلتا ہے، پٹڑی چینج کرتے ہیں. ایک جاتی ہوئی ٹرین ایک ٹریک پر پٹڑی پر جا رہی ہوتی ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا،
لیکن وہ راستہ اس کا مڑ جاتا ہے، پٹڑی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس پٹڑی پہ آ رہے تھے اسی پہ جا رہے ہیں، چونکہ نہ جھٹکا لگتا ہے، نہ رکتی ہے، وہ نہ کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح بس مڑتی ہے اس طرح ٹرین کا راستہ نہیں بدلتا، بلکہ ٹرین کی اس جاتی ہوئی پٹڑی کے ساتھ ایک اور لائن تھوڑے سے فاصلے پر ہوتی ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک لیور لگا ہوتا ہے، وہاں اس شخص کو کہتے ہیں کانٹے والا، اس لیور کو بھی کانٹا کہتے ہیں۔ وہ کانٹے والا کانٹا بدل دیتا ہے، کھینچتا ہے اس لیور کو، یہ پٹڑی جو ادھر متصل تھی اب اس سے ہٹ کر دوسری طرف آ جاتی ہے اور آپ کی ٹرین کا راستہ بدل جاتا ہے۔ ٹرین کے سواروں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، وہ جھولے لے رہے ہوتے ہیں اور جھولتے ہوئے آدمی کو پرواہ نہیں ہے کہ کدھر لے کے ہمیں جا رہے ہیں، بس جھولا آتا رہے۔ اور اتنی صفائی سے ٹرینوں کے راستے بدل دیے جاتے ہیں۔ یہی کام صراط خدا میں، صراط دین میں بھی ہوا ہے۔ لوگ جذبے کے ساتھ دین کی راہ پر آئے، کسی ٹرین پہ سوار ہو گئے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ ہر پلیٹ فارم پر، ہر مسجد میں، ہر ممبر پر ایک کانٹے والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑے آرام سے ٹرین کا کانٹا بدل دیتا ہے، اور راستہ کہاں سے تھا اس نے کس راہ پہ ڈال دیا۔ اور ہم بھی چونکہ جھولے لال ہیں، جھولے جب تک مومن جھولتا رہے وہ سمجھتا ہے ٹھیک جا رہا ہے، اور جھولا دینے کے یہ ماہر ہیں، لچھے دار تقریریں۔ جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا سارا خوف اپنی امت کے بارے میں منافق علیم اللسان سے ہے۔ وہ منافق جو عالمانہ زبان بھی رکھتا ہے، جس کی زبان سے علم ادا ہوتا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے میری قوم کے لیے، میری امت کے لیے۔ منافق علیم اللسان، عالم اللسان، اس لیے کہ یہ دھوکہ دے سکتا ہے لوگوں کو، راستہ بدل سکتا ہے ہر لوگوں کا۔ دین خدا کے نام پر آج ہزاروں راستے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی مسلک کے اندر ہزاروں راستے بنے ہوئے ہیں، متضاد راستے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بن گئے یہ؟ انہی کانٹے والوں نے، لوگ مذہبی تھے، دیندار تھے، دینی جذبے سے دین کی طرف آئے، لیکن انہیں دین کے سیدھے راستے پر رہنے نہیں دیا گیا، اور اپنے مفادات کی خاطر، اپنے پیشے کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر ان کے راستے بدل دیے۔ اس لیے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر رہے، درست راستے پر رہے، الہی راستے پر رہے، خالص دین پر رہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا مانگو، چونکہ صراط الذین انعمت علیہم مسلسل قیامت تک یہ دعا اللہ سے مانگتے رہو، آپ روزانہ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدایا ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ بعض اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، غلط ہے یہ ترجمہ۔ یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا، ہدایت فرما، سیدھے راستے کی نشاندہی کر، سیدھے راستے پر قائم نہ رکھ۔ قائم رکھنا اور ہے، اہدنا ہدایت یعنی ہمارا رخ سیدھے راستے کی طرف کر، سیدھے راستے کی بصیرت عطا فرما، سیدھے راستے کا شعور عطا فرما، سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے ذہانت عطا فرما۔ اہدنا الصراط، ہدایت فرما صحیح راہ پر، مستقیم راہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تیرا انعام ہے، جن سے تو خوش ہے۔ یہ ہر زمانے کے لیے ضروری ہے۔ اس زمانے میں صراط المستقیم و الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس کی اللہ نے ایک نشانی مقرر کی ہے، اس راہ کا سنگ میل خدا نے لگایا ہے، اس راہ پر علم نصب کیا ہے، یہ راستہ درست راستہ ہے۔ اور آپ باور یقین کر لیں کہ وہ راستہ اس زمانے میں فقط امام خمینی کا راستہ ہے، تمام امت کے لیے، شیعہ و سنی کے لیے۔ اگرچہ لنک روڈ بہت سارے ہیں، انٹرچینج بہت سارے ہیں، ہر ایک نے اپنے
علاقے میں اپنے ڈیرے کی طرف ایک راستہ موڑا ہوا ہے کہ جنت یہاں سے ملے گی، ہمارے گاؤں سے ملے گی تمہیں. ہر مین شاہراہ کے اوپر ایک لنک روڈ بھی لگتا ہے، ادھر علامت لکھی ہوگی کہ یہ ڈیرا ادھر ہے. ہر ایک نے اپنی طرف رخ موڑا ہوا ہے. ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے. صراط مستقیم ائمہ کا راستہ، صراط مستقیم رسول اللہ کا راستہ، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ، صراط مستقیم اہل بیت کا راستہ، قرآن کا راستہ. اس زمانے میں وہ راستہ جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ قرآنی راستہ و الہی راستہ و اہل بیت کا راستہ ہے، خالص دین محمدی و دین فاطمی و علوی و حسینی راستہ ہے، وہ امام خمینی کا راستہ ہے کہ امام خمینی نے بنایا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں امام خمینی کا راستہ، اس کا مطلب ہی نہیں کہ یہ راستہ امام خمینی نے بنایا ہے، نا، یہ راستہ چھوڑ دیا گیا تھا، ترک کر دیا گیا تھا. حکمرانوں نے اس پہ چلنے نہیں دیا اور پیشہ وروں نے یہ راستہ چھپایا، بتایا ہی نہیں، لوگوں کو چھپا کے رکھا، اور اس کے بجائے وہ راستہ بتایا لوگوں کو جو حکمرانوں کو پسند تھا، بادشاہوں کو پسند تھا. مثلا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام کیسے آیا. علماء مبلغ بن کر نہیں آئے، بلکہ بادشاہ ہندوستان فتح کرنے کے لیے آتے تھے. سب کو ہندوستان کی زمین افسانوی سرزمین تھی اس وقت، ثروت کے لحاظ سے پوری دنیا فقیر تھی، ہندوستان امیر تھا. ہندوستان میں ثروت تھی، حکومتوں کی نگاہیں بھی ہندوستان یعنی بڑا ہندوستان، تقسیم سے پہلے ہندوستان موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، یہ سارا بڑا علاقہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ، یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا. یہ پوری دنیا کے مثلا برطانوی، اطالوی اور اسپانش، یہ مغربی بڑی بڑی قومیں، یا ولندیزی پرانی قومیں، ان سب نے بحری بیڑے بنائے ہندوستان فتح کرنے کے لیے. غریب ملک تھے، یورپی ملک اتنے غریب ملک تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور ان کے ملکوں میں یہ شہرت تھی جس طرح آج ہندوستان پاکستان میں یہ شہرت ہے. جو لندن جائے گا، امریکہ جائے گا تو پیٹ بھرے گا اس کا، ملازمت کے لیے، سب کاموں کے لیے وہاں جاتے ہیں. آج سے 4-5 صدیاں پہلے ہندوستان تھا مرکز پوری دنیا کا. ثروت کمانی ہے ہندوستان جاؤ، تجارت کرنی ہے ہندوستان کرو. لہذا جتنے حاکم حکمران تھے، بادشاہ، سب نے پلان بنایا ہوا تھا ہندوستان پہ قبضے کا. مثلا منگولیا میں مغل تھے، انہوں نے بھی پلاننگ کی کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ کریں. ترکستان میں ترک تھے، انہوں کی بھی پلاننگ تھی کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ کریں. چین میں چائنیز تھے، ان کا بھی یہ ارادہ تھا ہم اس پہ قبضہ کریں. یورپی قومیں اور افغان، اسی طرح ایرانی، قرب و جوار میں جتنی حکومتیں، ممالک، سرزمینیں تھے، سب کی رال ٹپک رہی تھی کہ اس کو کہتے تھے سونے کی زمین، جہاں زمین سونا اگلتی ہے. زرخیز بھی تھی یہ زمین، اور اس کے اندر سونے کی معدنیات بھی تھیں. سب کی نگاہیں، اور آپ تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی ساری تاریخ یہ ہے، فلاں سال میں فلاں نے حملہ کیا، کچھ عرصہ اس نے قبضہ کیا، پھر اس کے قبضہ ابھی جمع بھی نہیں تھا، اس کے اوپر ایک اور نے حملہ کیا، اس نے حکومت قائم کی، ابھی چند سال حکومت کی، اس کے اوپر پھر باہر سے ایک اور نے حملہ کیا. اسی طرح حملے پہ حملہ باہر سے. وہ تیمور لنگڑا تھا، یہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، ایک لنگڑے بادشاہ نے، اور آخرکار اس لنگڑے آدمی نے بھی ہندوستان فتح کر لیا. تیمور لنگ نام ہے اس کا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس کی. اسی طرح سلطان محمود آیا اور فلاں آیا، اور لودھی آئے اور تغلق آئے اور فلاں آئے، سب کے سب مسلمان و غیر مسلمان. آخرکار انگریزوں نے آ کر مغلوں کا تختہ گول کیا، اور آخری قبضہ انگریزوں نے کیا.
سب کو صفایا کر کے باہر نکالا۔ اس زمین میں بڑی دلچسپی تھی، بڑی پرکشش سرزمین تھی یہ بر صغیر کی سرزمین، تمام دنیا کے لیے پرکشش تھی۔ خصوصاً جب مسلمان آئے حملہ کرنے کے لیے، مغل بھی آئے، چنگیز خان آیا، اس کی اولاد میں سے بہت سارے آئے، انہیں پتا تھا کہ ہندوستانی خاص مزاج رکھتے ہیں۔ ہندوستانی اگر ہندیوں کا ایک خاص مزاج ہے، وہ فرق نہیں پڑتا کہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سنی ہوں یا شیعہ، ہندی مزاج میں سارے شریک ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے لکھا پنجابی مسلمان، پنجابی مسلمان کی نفسیات یہ رکھی ہیں کہ یہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، لیکن پیروں کے پھندے میں فوراً آ جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پھنسانے کے لیے جال بچھائے، یہ فوراً اس جال میں فوراً پھنستا ہے۔ پنجابی مسلمان یعنی بر صغیر کا مسلمان دھوکے میں بہت جلدی آتا ہے۔ دھوکہ کھانا اس ملت کی صفات میں سے ہے۔ اور عجیب ہے کہ اس پر اتنے حملے ہوئے اور کسی حملے کی انہوں نے مقاومت نہیں کی، ایک حملہ بھی پسپا نہیں کر سکے۔ حملہ وروں پر حملہ ور ہوتے تھے۔ مثلا ایک افغان فاتح نے حملہ کیا، اس پر ترک نے حملہ کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جنگ ہو رہی ہے، ترک حملہ ور ہے، افغانی دفاع کر رہا ہے، اور ہندوستانی وہ کبھی اس کی فوج میں ہے کبھی اس کی فوج میں ہے۔ ہندوستانیوں کی بٹالین ہوتی تھی، بلوچ الگ آرمی میں ہوتے تھے، مرہٹا الگ میں ہوتے تھے، اور دوسرے جتنے قومیں تھیں یہ سب الگ الگ ان کی فوجیں تھیں۔ کبھی ایک بادشاہ کی طرف سے لڑتے تھے، کبھی دوسرے بادشاہ کی طرف سے لڑتے تھے۔ اپنی سرزمین کا دفاع اس کا شعور نہیں تھا ان کو کہ ہم اپنی سرزمین کو بچائیں۔ یہ بادشاہ آئے، اپنے ساتھ درباری علماء بھی لے کر آئے۔ انہیں پتا تھا کہ ہندوستانی بہت جلدی تسلیم ہوتے ہیں سادھو سے، فوراً ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے مذہب کے عالم سے جلدی تسلیم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بیچ میں آئے، عالم پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہوں نے اپنے ساتھ علماء کو شامل رکھا، نہ اس لیے کہ اسلام پھیلائیں۔ بس سلطان محمود اس نے سنا ہوا تھا کہ ہندوستان کے قبروں مردوں کے ساتھ زیورات اور سونا دفن کیا جاتا ہے، اور کرتے بھی تھے۔ بادشاہ اور راجے مہاراجے یہ جب مرتے تھے تو اپنے مردوں کے ساتھ بخشش کے لیے سونا چاندی دفن کرتے تھے، زیورات دفن کرتے تھے۔ ابھی تک قبریں کھود کے لوگ خزانے نکالتے ہیں۔ یہ جو کھدائی ہوتی ہے اور خزانے نکلتے ہیں، زمین کے نیچے کیوں اتنے زیورات چلے گئے، سونا چاندی سکے، یہ مردوں کے ساتھ دفن کرتے تھے تاکہ مردے بخشے جائیں۔ رشوت پیش کرتے تھے گویا فرشتوں کو۔ اور یہ باہر کی دنیا میں پتا تھا انہیں کہ ان کے قبرستانوں میں سونا چاندی دفن ہے، یا مندروں میں چڑھاتے ہیں، یہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ابھی بھی مقدس مقامات پاکستان میں ہر مذہب کے، آپ کسی بھی مزار پر جائیں، کسی بزرگ کے مزار پر، آپ کو ایک بہت بڑی مقدار میں وہاں سونا نظر آئے گا۔ دروازے سونے کے ہوں گے، زرعیں سونے کی ہوں گی، وہاں بہت ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ جو تاجر ہیں سونے کے، جن کو سونا چاہیے، انہیں تو نہیں کہ یہ مقدس مقام ہے فلاں ہے، یہ پنکھا مسجد کا اتار کے لے جاتے ہیں، مسجد کے بجلی کی تاریں اتار کے لے جاتے ہیں، لوٹے مسجد کے چرا کے لے جاتے ہیں۔ وہ تو سونا کیوں نہیں چرائیں گے؟ مندروں کا سونا بھی چراتے تھے۔ یہ آتے تھے حملہ ور، سب سے پہلا حملہ مندروں پہ کرتے تھے۔ اب مسلمان یہ سمجھتے کہ بت توڑنے کے لیے کرتے تھے۔ کیوں بتوں پر حملہ کرتے تھے؟ چونکہ بت لدے ہوتے تھے سونے سے، بت مقدس چیزیں تھے۔ مثلا ابھی شیعہ کتنی قیمتی کتنی شبیہیں شیعہ بناتے ہیں، سونے کی بناتے ہیں۔ جھولا بناتے ہیں سونے کا، علم بناتے ہیں سونے کا، کئی جگہ سونے کے علم ہیں، جو پنجے خالص سونے کے ہیں۔
اگر کوئی حملہ کرے ان مقدسات پر، ان شبیوں پر، تو وہ تو بظاہر یہ تاثر دے گا کہ یہ بدعت ہے، اصل بدعت نہیں ہے، اس کو سونا اچھا لگتا ہے، لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ مندروں پر حملہ کرتے تھے، بتوں پر سب سے پہلے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے بت شکن۔ سلطان محمود بت شکن ہے، بت شکن نہیں ہے، بت کے ساتھ لٹکا ہوا سونا لوٹنے آیا تھا۔ اور لوگوں کو قانع کرنے کے لیے ساتھ درباری علماء بھی رکھتے تھے۔ یہ علماء جو خدا کے بندے نہیں تھے، بادشاہ کے بندے تھے، درباری تھے۔ ان کی کتابیں دیکھیں، انہوں نے شہنشاہوں کے لیے جو القابات ذکر کیے ہیں وہ سب اسماء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام شاہوں کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبادت کرتے تھے یہ ان کے ذریعے سے انہوں نے دین پھیلایا یہاں پر، بادشاہوں کے درباری علماء کے ذریعے سے۔ درباری عالم، سرکاری عالم ہمیشہ وہ دین پھیلائے گا جو بادشاہ کو اچھا لگتا ہے، نہ خدا کو اچھا لگتا ہے۔ خدا کا مرضی دین وہ نہیں پھیلاتا۔ درباری عالم جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہ دین پھیلاتا ہے۔ وہ کیوں صحیح بات بتائے گا لوگوں کو؟ وہ بادشاہ کو دیکھتا ہے کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے، میں کیا پھیلاؤں اس وقت۔ کسی بادشاہ نے پوچھا اپنے درباری عالم سے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، اس وقت کیا بجا ہے؟ تو اس نے کہا جو سرکار کی مرضی ہو وہی بجا ہے اس وقت۔ چونکہ اگر سرکار کی مرضی ہو اس وقت 12 بجنے چاہیے اور میں کہوں 1 بجا ہے تو اعلیٰ حضرت ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس وقت وہی بجا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ درباری ایسے ہوتے ہیں، بادشاہ کی مرضی کے مطابق۔ سرکاری افسر ابھی بھی درباری ہیں جو حکومتوں سے وابستہ ہیں، ایجنسیوں سے وابستہ ہیں۔ ابھی یہ ملک کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، ریلیاں، دھرنے، فلاں، تو یہ یوں تو نہیں کہ ان کے خود اپنے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں ملک انہوں نے آزاد کرانا ہے۔ سرکار اوپر سے حکم ہے ان کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس پارٹی نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ جو سرکار کہے، جو اوپر سے حکم آئے، ہم مطیع ہیں، ہم اس کے بجا لائیں گے۔ درباری علماء آئے، انہوں نے نوابوں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنے درباروں میں ہی مسجدیں بنائیں، ان مسجدوں میں علماء رکھے۔ میں ایک آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی فاسد نواب ابھی بھی موجود ہے، پاکستان کے ایک شہر میں یا صوبے میں ہے، معروف بھی ہے، نام نہیں لیتا میں اس کا، اتنا مبغوض علیہ ہے کہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں۔ باہر کیف کچھ شیعہ اس کے دوستوں میں سے تھے، اور اس دوستی کے نتیجے میں اس نے اظہار کیا کہ میں اہل بیت کے مذہب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ دھوکا تھا۔ یہ شیعہ جوان یا مومنین آئے ہمارے پاس، آ کے کہا کہ یہ نواب یہ شیعہ مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے اور ارادہ ہے اس کا تبلیغ ہونی چاہیے، اس کو سمجھایا جائے۔ نے کہا آ جائے، اگر کوئی سوال ہے، شبہ ہے، کہ بعید ہے یہ لوگ، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک جھانسا ہے۔ باہر کے وہ دھوکے میں تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اس کو سکھایا جائے۔ ہم نے کہا آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر سوال کو آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ بعد میں انہوں نے عذر پیش کیا کہ یہ دشمنیوں والے لوگ ہیں، یہاں نہیں آ سکتے، اور آپ آ جائیں اس کے گھر میں، اور وہاں جو اس کے سوالات ہیں اس کو جواب دیں۔ باہر کے چلے گئے وہاں، اگر کوئی سوال ہے اس کا جواب دیں۔ اس نے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، اس مسجد میں ایک امام بھی رکھا ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا، تو ہم نے کہا نماز انہی کی مسجد میں پڑھتے ہیں، یہاں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ مسجد میں گئے، وہی جو عالم پیش نماز رکھا ہوا تھا اہل سنت، اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، نماز جماعت۔ یعنی نیت فرادہ تھی، لیکن بظاہر اس جماعت میں شریک ہوئے کہ الگ نہ، ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں یا 2 نمازیں نہ ہوں، ایک ہی ہو، ہم اپنی پڑھتے ہیں، وہ اپنی پڑھے، سجدگاہ رکھ کے ہاتھ کھول کے، جو ہمارے ساتھ تھے لوگ وہ بھی۔ اور باہر کے چھوٹی سی مسجد تھی، لیکن ان کے بندے بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی وہیں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ عالم متوجہ ہوا کہ میرے پیچھے شیعوں نے نماز پڑھی ہے۔
اور اسے بہت برا لگا. اسے چونکہ وہ بے خبر تھا کہ یہ کون تھے, کیسے آئے, اس نے سمجھا شاید راہ گزر تھے اور نماز کا وقت ہوا تو اس گھر میں گوسائی مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. بھائی کی عمومی مسجد نہیں تھی, وہ اس گھر کی خصوصی مسجد تھی. لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم ان کے مہمان ہیں اس گھر میں. اس نے سمجھا ایسے راہ گزر جاتے ہوئے اس نے سلام پڑھا, نماز ختم کی اور پڑھ کے وہیں بیٹھ گیا. ہم نماز پڑھ کے باہر نکل آئے, وہ بیٹھ گیا وہاں پر, اور اس نے جو ہوتا ہے تعصب کی فضا, اس میں برا بلا کہنا شروع کیا اور کہا مسجد نجس ہو گئی ہے, اس کو پاک کرو, اس طرح کی باتیں اس نے کی. وہ نواب ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے باہر آ گیا. اسے آ کے کسی نے کان میں بتایا کہ آپ کا جو عالم ہے مولانا, وہ یہ باتیں کر رہا ہے نمازیوں کے ساتھ پیچھے جماعت میں بیٹھ کر کہ یہاں شیعوں نے نماز پڑھی ہے اور یہ مسجد نجس ہو گئی ہے, اس کو پاک کرنا پڑے گا, دھونا پڑے گا, یہ آئی کیوں ہیں, اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. نواب کو غصہ آیا, وہ ہمیں چھوڑ کے واپس مسجد میں گیا اور جوتا اتار کے اس امام کو مسجد میں سب کے نمازیوں کے سامنے اس نے مارنا شروع کیا. کہ اس ماجرا سے بھی ہم بے خبر تھے, ہم باہر کھڑے تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ ہم سمجھے شاید اس کو روکنے گیا ہے, یا اصل ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا, چونکہ اس نے کان میں بتایا تھا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد آیا, کہا جی چلیے آپ. ہم آگے بعد میں انہی کے ساتھی نے بتایا کہ اس طرح امام مسجد نے یہ حرکت کی اور نواب نے امام کو مسجد میں مرغا بنا کے جوتوں سے مارا ہے اور اس کو معافیاں مانگی ہیں, اور اس نے سجدہ کیا ہے اور ناک رگڑی ہے اس نے, اور معافی مانگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ مہمان ہیں آپ کے اور غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں. اب توجہ کریں, یہ مثال نواب کی نہیں دی, مثال اس عالم کی دی ہے. یہ درباری عالم تھا. اگر اس کا عقیدہ تھا, اس کا نظریہ تھا, نواب کے کہنے پر اس نے نظریہ بھی بدلا, معافی بھی مانگی, سجدہ بھی کیا, جوتا بھی کھایا. درباری سرکاری اس طرح سے ہوتے ہیں. ہندوستان میں شروع سے یہ مصیبت رہی ہے. نوابوں کی سرپرستی میں مذہب پھیلا ہے, راجوں کی سرپرستی میں, مہاراجوں کی سرپرستی میں, جاگیرداروں کی سرپرستی میں, شاہوں کی سرپرستی میں, فاتحین کی سرپرستی میں. جو فاسق و فاجر مثلا یہی اپنے ساتھ عالم بھی لاتے تھے اور اپنے ساتھ 100 عورتیں بھی لاتے تھے لذت کے لیے, عیاشی کے لیے. حرم سرا بھی بناتے تھے, چکلا بھی بناتے تھے فساد کے لیے. اور یہ عالم ہی نکاح پڑھتے تھے. بادشاہ کا 100 عورتوں کے ساتھ یہی درباری عالم نکاح پڑھتا. جو فساد بادشاہ کو کرنا ہوتا تھا یہ درباری عالم بیٹھا ہوا اس کے لیے جواز نکالتا تھا. ان علماء نے شاہوں کا پسندیدہ دین برے صغیر میں پھیلایا ہے, لوگوں کو بتایا. شاہوں کا پسندیدہ دین, راجوں کا پسندیدہ دین, مہاراجوں کا پسندیدہ دین. ابھی شیعوں میں بھی راجے, اودھ کے راجے اور فلاں کے راجے اور فلاں کے راجے اور نواب صاحب اور راجہ صاحب. ابھی بڑی تاریخ ہے جو بعض پرانے لوگ ذکر کرتے ہیں. خالص دین, اللہ کا دین چھپ گیا راجوں کی وجہ سے, مہاراجوں کی وجہ سے, نوابوں کی وجہ سے. خالص دین چھپ گیا. امام خمینی نے نیا دین نہیں بنایا, امام خمینی نے چھپا ہوا, پنہان, مخفی, مہجور, متروک دین انبیاء کا, قرآن کا, اہل بیت کا, جو بادشاہوں, سرکاروں, درباروں اور درباری علماء کی وجہ سے چھپ گیا تھا, امام نے وہ دین دوبارہ زندہ کیا. اس لیے یہ صراط مستقیم کا یقینی مصداق اس وقت صراط مستقیم ہے. ہم اس ملت کو صاف صاف بات بتائیں, پاکستانی ملت واقعاً مخلص ہیں, مخلص ترین قوم پاکستانی ہے, لیکن شعور نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے. اور اخلاص ہو, آگاہی نہ ہو, مصیبت بڑی ہو جاتی ہے, پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. جب انسان میں جذبہ ہو اور مثلا گاڑی میں سپیڈ ہو, لائٹ نہ ہو,
ब्रेक भी ना हो, लाइट भी ना हो, इंजन बहुत कवी हो और गाड़ी रुकती भी ना हो, क्या होगा इस गाड़ी का? तबाही। ये पाकिस्तानी कौम बहुत कवी इंजन वाली, जज्बे वाली गाड़ी है, न इसकी ब्रेक है और न लाइट है इसकी। इसे नहीं पता किधर जाना है, लेकिन जाना है इसने, चूंकि आराम से ये कौम नहीं बैठ सकती, इसलिए कि इंजन बहुत कवी है इसका, हमेशा स्टार्ट है और हमेशा घूम रही है। ये आगाही अगर इसमें आ जाए, इस जज्बे वाली कौम में, ये दुनिया की बेहतरीन कौम हो सकती है। लेकिन आगाही के लिए इसे मालूम हो कि सिरात व दुरुस्त रास्ता कौन सा रास्ता है। इसलिए अजीजान, आप अभी से आगाज नौजवानी से, बाज अभी बुढ़ापे में हैरान हैं, सरगर्दान हैं, कभी इधर और कभी इधर और कभी सरकारों में, कभी दरबारों में। ऐसे लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ को मुख्तार सकफी कहते हैं, इमाम खुमैनी को और रहबर को मुजतहिद नहीं मानते। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ मुख्तार सकफी है इनका। एक शिया बहुत बड़ी शख्सियत फौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके गुनाहों से खुदा दरगुजर करे, ज्यादा गलतियां की उन्होंने। ज़िया-उल हक ने पार्लिमान बनाई थी, शूरा। उस शूरा में उन्होंने खड़े होकर यह कहा था कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लिए मुनासिब तरीन आदमी हो। ज़िया-उल हक को, इस मुनाफिक को, इस मुनाफिकों के सरदार को, उस खतीब ने, मशहूर खतीब ने, जो कौम का हीरो था, उसने वहां पर खड़े होकर कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन के लिए बहुत जचते हो, मुनासिब हो आप, बेशऊरी की वजह से। जिस तरह मुल्ला रूमी कहते हैं कि लोग अगर बेशऊर हो जाएं, नूह को नबी नहीं मानते, गाय को खुदा मान लेते हैं। नूह तो कह रहे मैं नबी हूं, खुदा नहीं हूं, कहते हैं ना झूठ बोल रहे हो आप। और गाय बेज़बान, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इंटरनेट पर है, मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। गाय का फुजला और गाय का पेशाब वो कौम मुकद्दस तरीन, मुतबर्रक तरीन तबर्रुक समझ कर पी रहे हैं, सबके सामने गिलास भर भर के पीते हैं। और फिर साथ उसके फजाइल बताते हैं, इससे रूह भी पाक होती है, इससे जिस्म भी पाक होता है, जहन भी पाक होता है, बीमारियां, उनका 1000 बीमारी दूर होती है इससे। इंसान जब अहमक हो जाए, अकल पे पर्दा पड़ जाए, गाय को माता मान लेता है, नूह को नबी नहीं मानता, इमाम खुमैनी को रहबर नहीं मानता, परवेज मुशर्रफ को मुख्तार सकफी मान लेता है। ये बेशऊरी है। और अल्लामा इकबाल ये फरमाते थे कि बहुत जरखेज मट्टी है, नम की कमी है, अगर वो नमी इसमें आ जाए, ये कौम शाहकार है। वो नमी शऊर की है, आगाही की है, बेदारी की है, तवज्जो की है। उस आगाही का एक बड़ा हिस्सा ये समझना है कि हमें सिरात हकीकी कौन सा है, इस ज़माने में उसकी पहचान, उसका अलम, उसकी निशानदेही क्या है, जो अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि हमें सीखना है। इसी का नाम फ़िक्र है, तालीम, तरबियत और फ़िक्र। ये राह निजात के लिए, इज़्ज़त के लिए और इत्तेहाद के लिए, बेदारी के लिए इमाम खुमैनी का रास्ता तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए ये रास्ता है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की भी तौफीक अता फरमाए और इस राह पर चलने की भी खुदा हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह।